اور جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے، اس کو مسلمان مانے، وہ بھی کافر ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس نے اسود عنسی کو قتل کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، جہاد ہوا، غزوات ہوئے، کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگیں ہوئی، یہود اور نصارہ کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں ایک بڑی تحریک کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد ایک قانون منظور ہوا، ایک بل منظور ہوا، اور وہ یہ ہے کہ قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مرتد ہیں۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوا۔ اسی مناسبت سے پورے پاکستان میں ستمبر کے مہینے میں عاشورہ ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اور یہ عقیدہ رکھنا دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہوگا اس کا اسلام قبول ہوگا، اور جس کو اس عقیدے سے اختلاف ہے یا اس میں کوئی شک ہے، تردد ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں۔ مردوں کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں زندہ رہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی، ان کے 2 باپ ہیں۔ اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خدمت۔ چنانچہ اس امت نے جتنی قربانیاں تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے دی ہیں، اتنی قربانیاں کسی اور عقیدے کے لیے، کسی اور شعبے کے لیے نہیں دی۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاد ہوا، غزوات ہوئے، کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگیں ہوئی، یہود اور نصارہ کے ساتھ جنگیں ہوئی، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن لشکروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیے خود تشریف نہیں لے گئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوات کتنے تھے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ 27 غزوات تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور 36 سریے ایسے لشکر بھیجے صحابہ کرام کے کہ جس میں خود تشریف نہیں لے گئے۔ 27 اور 36 آپ اس کو جمع کر لیں، اتنی جنگیں ہوئی، لیکن ان تمام غزوات میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ 259 یہ تمام غزوات دین کی حفاظت کے لیے ہوئے، دین کی سربلندی کے لیے ہوئے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہوئے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جنگ لڑی گئی، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، یمامہ علاقے کا نام ہے، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور 40,000 افراد اس کے ساتھ تھے جو اس کو نبی مانتے تھے۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا اور مقابلہ کیا اس لشکر نے، اور اس جہاد میں 1200 افراد شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں غزوات اور سرایا میں 259 افراد شہید ہوئے، لیکن جھوٹے مدعی نبوت کے مقابلے پر
جو لشکر بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو اس میں 1200 مسلمان جن میں کچھ صحابہ تھے اور کچھ تابعی تھے وہ شہید ہوئے، اور ان 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حفاظ تھے جن کے سینوں میں قرآن مجید تھا۔ آپ اس اندازہ لگا لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی۔ 4 افراد ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا: مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ ابن خویلد، اور ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا سجاح۔ ان سب کا مقابلہ کیا گیا۔ اسود عنسی کی شہرت ہوئی یمن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کے لیے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت دے کر بھیجا۔ حکم یہ تھا کہ اس کو قتل کرو۔ چنانچہ فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اسود عنسی کو قتل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ لیکن جب انہوں نے خوشخبری دینے کے لیے آدمی بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے، جب وہ مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن بذریعہ وحی آپ کو اطلاع ہو گئی کہ اسود عنسی قتل کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا، جس نے اسود عنسی کو قتل کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ تو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی۔ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور یمامہ میں گئے، مسیلمہ کذاب نے اس کو گرفتار کروایا اور اس کو بلایا اپنے دربار میں۔ مسیلمہ نے کہا کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم عقیدہ رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسیلمہ نے کہا۔ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری بات سننے سے میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنتا۔ مسیلمہ کذاب نے حکم دیا اس پہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کا وہی جواب تھا، میرے کان بہرے ہیں۔ دیا کہ اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے، وہ بھی کاٹا گیا۔ تیسری دفعہ پھر یہی سوال اور جواب ہوا۔ پھر مسیلمہ نے کہا اس کا پیر کاٹا جائے، پیر بھی کاٹا گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر یہی سوال اور جواب ہوا۔ جب آخری مرتبہ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو نبی نہیں مانا تو چوتھا عضو بھی کاٹ دیا گیا، دوسرا پیر بھی کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں پیر کاٹے گئے، یہاں تک کہ آخر میں ان کی گردن کاٹ دی گئی۔ لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم یہ کفر والا کام کرو، یہ کفر والی بات زبان سے کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو اس کو اجازت ہے کہ دل میں تو کفر والی بات نہ لائے، دل میں ایمان پختہ ہو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر والی بات کر لے یا وہ کفر والا کام کر لے جان بچانے کے لیے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن ایمان پہ کوئی دھبا نہ آئے۔ اصل یہ ہے یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہیں، سرمایہ ہے انسان کا، اور جہاں ایمان کا خطرہ ہو وہاں اپنی جان بھی دے دے، مال بھی دے دے، عزت بھی دے دے، لیکن ایمان کی حفاظت کرے۔ اصل یہ ہے۔ تو اس عقیدے کے لیے بڑی قربانیاں اس امت نے دی ہیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی بعدی 30 دجالون کذابون کلہم یدعی انہ نبی، فرمایا میرے بعد 30 دجال جھوٹے آئیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، ختم نبوت اس طریقے پر گمراہ ہو جائیں، یہ انگریز کا تیار کردہ ہے، اور اس نے سب سے پہلے تو اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں زمانے کا مجدد ہوں، پھر اس کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس مسیح کا اللہ نے خبر دی کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے میں وہ مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں اس نے مکمل نبوت کا دعویٰ کیا۔ چونکہ وہ قادیان کا رہنے والا ہے اس لیے اس کو ماننے والے، اس کو نبی ماننے والے قادیانی کہلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، اس کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ تو جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر، دائرہ اسلام سے خارج، مرتد ہیں،
اور جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. 1953 میں قادیانیوں کے خلاف زبردست تحریک چلی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی قیادت میں, اور انہوں نے اپنے شاگرد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو بلایا, ان کے سر پر پگڑی رکھی اور فرمایا امیر شریعت کا لقب ان کو دیا اور حکم دیا کہ ان کی قیادت میں تم قادیانیوں کے خلاف تحریک چلاؤ. اور اس تحریک میں 10 سے 15 ہزار تک مسلمانوں پر پٹرول ڈال کر ان کو جلایا گیا اور پنجاب کے دریاؤں میں ان کی لاشیں بہا دی گئی. اتنی قربانیاں دیں. خواجہ ناظم الدین اس وقت کا وزیر اعظم تھا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لاہور میں ہزاروں کے مجمع میں تقریر کر رہے تھے اور فرمایا کہ میری یہ ٹوپی کسی کے سامنے آج تک میں نے نہیں پھینکی, کوئی میری ٹوپی لے کر جائے اور خواجہ ناظم الدین کے قدموں پہ ڈال دے اور اس سے کہے کہ ہم تم سے کوئی عہدہ نہیں مانگتے ہیں, حکومت نہیں مانگتے ہیں, تمہارے مقابلے پر الیکشن نہیں لڑتے, تم ہی حکمران رہو, لیکن ایک قانون بناؤ قادیانیوں کے خلاف کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے, بس یہ قانون بنا لو, تمہیں اپنی ٹوپی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. بہت بڑی تحریک چلی. اس کے بعد دوبارہ یہ تحریک چلی 1974 میں علماء کی قیادت میں. اسمبلی کے اندر مفتی محمود رحمہ اللہ قائد تھے, اسمبلی سے باہر مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ قائد تھے, اور پورے ملک میں یہ تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف, اور اس میں بھی ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے, ہزاروں علماء جیلوں کے اندر ڈال دیے گئے. اب جا کر یہ مسئلہ حل ہوا 1974 میں, 7 ستمبر 1974 میں یہ قانون منظور ہوا. اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی. آپ نے نام سنا ہوگا شورش کاشمیری رحمہ اللہ, عالم نہیں تھا, عام آدمی تھا, اسکول اور کالج میں پڑھا ہوا تھا, لیکن تحفظ ختم نبوت کے لیے اس نے اپنے جوانی کے زمانے سے قربانیاں دی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں اس نے قادیانیوں کے خلاف تحریک میں حصہ لیا, اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جو نوجوان ہے اس کو قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ میں نے اس کو تیار کیا اور اس نے تیرے. تو جب 1974 میں وزیر اعظم بھٹو صاحب سے بات کرنے کے لیے وفد گیا, علماء کرام کا وفد تھا اور شورش کاشمیری بھی اس میں تھے, تو شورش کاشمیری نے بھٹو صاحب کے پیروں پر ہاتھ رکھے اور اپنا دامن پھیلایا اور یہ فرمایا کہ یہ دامن, سب جانتے ہیں میں نے یہ دامن کسی کے سامنے نہیں پھیلایا, لیکن آپ کے سامنے یہ دامن پھیلاتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کے تحفظ کے لیے اس قانون پر دستخط کر دیں. تو نماز, روزہ, زکات, حج, تلاوت قرآن مجید یہ جسم ہے, لیکن دین اسلام کی روح ہے, وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا. یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا دین اسلام کی روح ہے. اگر یہ عقیدہ رہے گا تو دین اسلام کا جسم کارآمد ہوگا, اگر یہ عقیدہ نہیں رہے گا تو دین اسلام کا جسم بیکار ہو جائے گا. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا یہ بھی قول ہے, یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی آدمی سوچنے لگے کہ اس پر دلیل کیا ہے اور کسی سے پوچھے کہ ہاں بھائی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس پر دلیل پیش کرو, اگر کوئی مسلمان یہ کہے اس پر دلیل پیش کرو وہ بھی کافر ہے. جب قرآن سے ثابت ہے, جب حدیث سے ثابت ہے, تو پھر اس پر دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں سمجھنا الگ ہے, کوئی مسلمان یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں قرآن اور حدیث سے دلائل سمجھوں ختم نبوت کے عقیدے پر تاکہ میں قادیانی فرقے کا مقابلہ کر سکوں, تعاقب کر سکوں, یہ الگ بات ہے. لیکن جس کو شک ہو اور دلیل مانگے ایمان سے خارج. تو یہ ستمبر کا جو عشرہ ہے اس میں پورے پاکستان میں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے, بڑے بڑے اکابر بزرگان دین علماء کرام کی سرپرستی اس تنظیم کو حاصل ہے, اور صرف پاکستان کی حد تک نہیں پوری دنیا میں ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. کل کا جو یہ وقت ہے مغرب سے لے کر وہ رات 11-12 بجے تک, اس کو آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں, اور اگر آپ تحفظ ختم نبوت کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی دیں گے, جانی مالی یا کسی طریقے سے, تو یہ آپ کی قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو کامیابی یقینی ہوگی. اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تیار کریں, اور اسی طرح قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں, معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قادیانیوں کی مصنوعات ہیں کیا,
اور عقیدہ ختم نبوت اس کو پھیلانے کے لیے بھی کوشش کریں. یہی قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بن سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.